سب سے زیادہ انسان جب ٹوٹتا ہے، سب سے زیادہ پریشان جب ہوتا ہے جب اس کے اپنے کلستے ہیں، جب اس کی اپنے مخالفت کرتے ہیں، جب انسان سب سے زیادہ کلستا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، ایک دن چھوڑ کر جانی ہے۔ آپ لگے رہیں، کتنا ہی اچھا کام کر لیں تب بھی تعریف ہوگی، کتنا اچھا کتنا ہی برا کام کر لیں تب بھی تعریف ہوگی اور برائی بھی ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم یہ دنیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ دنیا میں بسنے والا انسان یہ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں خوش رہوں اور اچھی زندگی گزاروں، اور مجھ سے کوئی نہ حسد کرے، نہ مجھ سے کوئی جلن کرے، نہ مجھ سے کوئی کھلسے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایسا ہونے والا نہیں۔ آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو مال دولت دی ہے، مالدار بنایا ہے، یہ سمجھیں کہ لوگ مجھ سے ناقل سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ سمجھ میں آتی ہے بات نہیں، مالدار ہے تھوڑا گھمنڈ میں رہتا ہے، اس لیے لوگ اس سے کلستے ہیں، ہم نہیں مان لیا۔ غریب آدمی ہے، اس سے بھی لوگ کلس رہے ہیں۔ کیا تانے ملتے ہیں؟ میں تیرے سے مکان بھی بنایا ہوا، تجھ سے مکان بھی بنایا ہوا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا بات ہے، اور نہیں تو لوگ طرح طرح کے تانے ملتے رہتے ہیں۔ جو مڈل کلاس کا آدمی ہے اس کو بھی تانے ملتے ہیں، میں دونوں ترقی نہیں کری آج تک، جہاں تھا وہیں کا وہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تو دنیا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ چاہیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور ترقی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اس وجہ سے ترقی کو چھوڑ دینا یا ترقی کے اسباب اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ لوگ کلسنے لگے، یہ انسان کی سراسر بیوقوفی ہے۔ آپ ترقی کریں، لوگ آپ سے ناقل سے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، جیسے ہی آپ ترقی کرنا شروع کریں گے، جیسے ہی آپ اونچائی پر چڑھنا شروع کریں گے، سب سے پہلا کلسنے والا آپ کا اپنا گھر کا ہوگا۔ جیسے آپ نے ترقی کرنی شروع کری، آپ کے جو خاص اپنے ہیں وہ آپ سے کلسنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی، آپ سے کوئی کلسنے والا نہیں تھا، سب تعریف کرنے والے تھے۔ جیسے ہی آپ نے حق کی دعوت دی اور لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کیا، کہنے لگے کہ بھائی یہ تو محمد کا دین تو بڑھتا جا رہا ہے، اسے قتل کرو۔ محمد کا دین تو بڑھتا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، قتل کرو اسے۔ آپ کے ساتھ مشورے میں بیٹھنے والے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے آپ سے کلستے تھے، بات سننے مجلس میں بیٹھنے اور آپ کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ چلی۔ میرے محترم بزرگوں، انسان ترقی کرے اور لوگ ناقل سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ہمیشہ اپنی دیکھو فکر بالکل انسان چھوڑ دے، لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر انسان چھوڑ دے اور ترقی کرنا شروع کر دے۔ شروع میں لوگ آئیں گے، کلسیں گے، برائیاں کریں گے، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میرے محترم بزرگوں، جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے، جب آپ کچھ بن جاؤ گے، جو کلسنے والے تھے وہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ہمارا یہ کام کرو۔ جو آپ سے حسد کرتے تھے وہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، صاحب ہمارا یہ کام کرو۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، ترقی کے راستے میں رکاوٹیں بے شمار آتی ہیں، ترقی کے راستے میں پریشانیاں بے شمار آتی ہیں، اور غیر لوگ کلسیں، غیر لوگ جلیں، غیر لوگ حسد کریں، اتنا فرق نہیں پڑتا۔ سب سے زیادہ انسان جب ٹوٹتا ہے، سب سے زیادہ پریشان جب ہوتا ہے جب اس کے اپنے کلستے ہیں، جب اس کی اپنے مخالفت کرتے ہیں، جب انسان سب سے زیادہ کلستا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، ایک دن چھوڑ کر جانی ہے۔ آپ لگے رہیں، کتنا ہی اچھا کام کر لیں تب بھی تعریف ہوگی، کتنا اچھا کتنا ہی برا کام کر لیں تب بھی تعریف ہوگی اور برائی بھی ہوگی۔ کسی حال کے اندر بھی لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال ہے، ایک باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں ایک خچر پر سوار ہو کر چلے، انہیں منزل پہ جانا تھا، انہیں کہیں منزل پر جانا تھا، سفر لمبا تھا، سواری ان کے پاس ایک تھی۔ اب دونوں باپ بھی اور بیٹا بھی خچر پر سوار ہوئے اور چلنے لگے۔
راستے میں چلتے چلتے گاؤں پڑا, کچھ لوگ وہاں پر گاؤں میں بیٹھے ہوتے, لوگ چوک چوراہے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے, کہنے لگے کہ بھائی یار بتا کیسے بیوقوف آدمی ہے صاحب, اس پہ ایک سواری ہے, دونوں کے دونوں بیٹھے ہیں, کتنا ظلم کرتے ہیں سواری کے اوپر, سواری پر بتا سواری پر ظلم کر رکھا ہے ان لوگوں نے, دونوں چوڑے چڑے پڑے اس کے اوپر. اب انہوں نے بات سنی, سوچا یار صحیح کہہ رہی ہے تو ہاں بھی کیا ہے صحیح بات ہے, چلو ایک جنا اتر گیا, ایک کیا کرا بیٹا اتر گیا, انہوں نے کہا باپ کا مقام بڑا ہے, باپ کو بٹھائے رکھا سواری پر, بیٹا اتر گیا. اب وہ چلنے لگے. اب چلتے چلتے ایک گاؤں پہ پڑا, کچھ لوگ ملے راستے میں, کہنے لگے بھائی یار بتا کیسا بے شرم باپ ہے, خود سواری پہ بیٹھا, اولاد پیدا چل لی. بھائی اولاد کے لیے تو انسان سب کچھ کر دے, اولاد کے لیے قربان ہو جائے انسان, سب چیز داؤ پہ لگا دے, تو اولاد کو پیدا چلا رہا, خود سواری پر بیٹھا ہے. اب ان سے صحیح بات ہے یار, دونوں تھے جب بھی دقت. اب انہوں نے یا چل ایک کام کر بیٹا تو بیٹھ جا, اور میں کیا کر رہا ہوں, میں چل رہا ہوں پیدل. اس نے خود اتر گیا, اپنے بیٹے کو سواری پہ بٹھایا اور چلنے لگے. چلتے چلتے راستے میں پھر کچھ اور لوگ ملے, کہنے لگے بس کیسی نالائق اولاد ہے, بتا باپ پیدا چل رہا, خود سواری پہ بیٹھا آرام سے, یہ حق ہے باپ کا, باپ کا حق یہی ہے کہ خود تو بیٹھا آرام سے نواب بن کے, باپ چل رہا پیدل پیدل. اب انہوں نے سوچا یار دونوں سوار تھے, جب بھی ایک کام کرو, تو بیٹھے گا جب بھی دقت, میں بیٹھوں گا جب بھی دقت, ایک کام کر دونوں اتر گئے, دونوں اتر کے پیدل پیدل چلنے لگے. اب ان کی سواری بھی ساتھ میں, ان کے خچر بھی ان کا ساتھ میں, اور وہ دونوں بھی ساتھ میں. اب چلنے پیدل, پیدل چلتے چلتے کچھ لوگ پھر ملے. میں کون کتنے بیوقوف آدمی تھا, سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چلے, کیسے بیوقوف آدمی ہے, سواری کو ہوتے ہوئے پیدل پیدل چلے. اب اس سے بڑے سواری گھر کیا تھا بھائی, جب چل رہے تھے پیدل تو سواری لے کیوں آیا. تو بھائی یہ دنیا ہے, چین لگنے نہیں دی, دونوں سواری میں چلنے جب بھی دقت آ رہی ہے, باپ بیٹا جب بھی دقت آ رہی ہے, اب بیٹا بیٹھ گیا تب بھی دقت آ رہی ہے. میرے محترم بزرگوں, آپ یہ دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. اگر وہ کام درست ہے آپ لگے رہیں. لوگ جو کہہ رہے کہتے رہے, اللہ نے دو کام, ہمارے استاد کہتے ہیں سبق پڑھاتے استاد ہمارے, اب کسی بچے کا سبق یاد نہیں نکلا تو کہتے تھے اللہ نے دو کام دیے بھائی, ایک میں وصول دوسرے میں کو نکال دو, تیرے وہی کام ہے. تو اللہ نے دو کام دے رکھے ہیں, ایک میں وصول دوسرے میں کو نکال دو. کہتے رہے ہم صحیح ہیں, قرآن حدیث کے مطابق حلال کما رہے ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں, آپ کرتے رہے. کتنا اچھا بھی آپ کام کر لیں, لوگ تو برا کہیں گے. اصل کیا ہے, اصل اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم یہ دیکھیں ہماری اس کام کے ذریعے اگر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کرتے رہے, لگے رہے. کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے نا اپنے دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کی سکھ سے پریشان. چھوٹی سی مثال میں بتا دوں آپ کو, 3 آدمی تھے بالکل کالے, 3 کالے آدمی. اب کالے آدمی کی تمنا ہوتی ہے بھائی میں گورا ہو جاؤں, ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. چھوٹا ہائٹ کیا ہے اس کی تمنا لمبا ہو جاؤں, جو کالا ہے اس کی تمنا گورا ہو جاؤں, غریب ہے اس کی تمنا مالدار ہو جاؤں, جو پتلا ہے اس کی تمنا موٹی ہو جاؤں. تو اب کالا آدمی ہر کچھ کرتا ہے, سب چیز جو اسے بتا دیا وہ چیز لگا رہا چہرے میں, لیکن گورا پھر بھی مذاق کی ایک نارملی بات ہے, برا مت ماننا نہیں ہے. وہ گورا پھر بھی ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ایسا ہے, وہ کچھ بھی لگا لے گورا نہیں ہوگا. ایسے میرے محترم بزرگ 3 کالے آدمی تھے. اب انہوں نے ان کی تمنا کے ساتھ بڑی کہ ہم گورے ہو جائیں. انہیں ایک دن پری ملی, پری ان کے پاس آئی, ان تینوں سے کہا کہ بھائی تم تینوں کے پاس آپشن ہے, جو تم مانگو گے تمہاری ایک وش پوری کی جائے. اب پہلا آدمی تھا بالکل کالا, اس سے کہا کہ بھائی بتا مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت گورا بہت خوبصورت ہو جاؤں. تو ٹھیک ہے, اس پری نے اس کے اوپر چھڑی گھمائی اور وہ گورا ہو گیا, خوبصورت ہو گیا. اب دوسرے کالے سے پوچھا بتا تو کیا چاہتا ہے. دوسرے بھی کہا, تینوں کالے تھے. اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہو جاؤں, بہت گورا خوبصورت ہو جاؤں. اس پری نے چھڑی گھمائی اور وہ دوسرا آدمی گورا ہو گیا. اب تیسرے سے پوچھا بتا تو کیا مانگتا ہے ماں. تیسرے نے کیا کہا پتا ہے, میں یہ چاہتا ہوں دونوں دوبارہ پھر سے کالے ہو گئے. میری تمنا کیا ہے, یہ دونوں پھر سے کالے ہو جائیں. تو میرے بھائی لوگ تو کلستے رہیں, کیا ہے انہیں میں آگے بڑھنے نہیں دوں گا. ایک غصہ آگے بڑھ کیسے رہے, خوبصورت کیسے ہو گئے اور میں کالا رہ گیا, انہیں بھی خوبصورت ہونے. تو بھائی اپنا کام چلے نہ چلے, لیکن دوسرے کام پر ٹھپ کرنا ہے. بس کیا ہے, اپنا کام چلنا نہیں چل رہا, مارکیٹ کے ریٹ اتنے گرا دیں گے تو ریٹ ٹو ریٹ بھیج دے گا. بس اس کے بعد کسٹمر نہ جائے, پڑوسی کے بعد کسٹمر بالکل اس سے بھی کم
جمع بھی لگا دیں کل کی ضرورت نہیں, بس اس کے بعد کسٹمر نہ ہے. میرے محترم بزرگوں, یہ تو چیزیں ہیں نا, یہ چلتی رہے گی چلتے رہے گی. اس لیے انسان کو چاہیے اپنی کوشش کرتا رہے اور اپنے آخرت میں لگا رہے. میرے محترم بزرگوں, اصل چیز آخرت ہے. کتنی بھی آپ کے اوپر پریشانی آ جائے, دیکھو جب بھی انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے نا, کتنی بھی بڑی پریشانی ہو, کتنی بڑی مشکل ہو, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ان مع العسر یسرا. یہ آیت کتنا سکون دیتی ہے, قرآن پاک کی آیت اتنا سکون دیتی ہے, چاہے کتنی بڑی پریشانی ہو ساری ختم ہو جاتی ہے. بڑی سے بڑی پریشانی آپ کو اوپر آئی, یہ آیت یاد رکھیں ان مع العسر یسرا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ قرآن کی بات ہے, یہ اللہ کی بات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. تو جو ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے اس پہ تو انسان غم نہ کرے اور بلکہ خوش ہو. کس بات پر خوش ہونا ہے؟ خوش اس بات پر ہونا ہے کہ انشاءاللہ میری ٹینشن ختم ہو جائے گی, میرے اوپر خوشیاں آنے والی ہیں. اللہ نے کہا نا ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. آپ کے اوپر پریشانی آئی, اس کے بعد آسانی آنی ہے. اگر دن نکلا ہے تو رات بھی ہوگی, سورج نکلا ہے تو ڈھلے گا ضرور. اس لیے میرے محترم پریشانی آئے اللہ کی طرف انسان رجوع کرے, اللہ کی طرف جھک جائے, اللہ رب العزت سے مانگے, اور یہ یاد رکھے کہ انشاءاللہ یہ پریشانی ایک دن ختم ہو جائے گی اور میرے اوپر پھر انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی آئے گی. بہت سے غریب لوگ ہیں غربت میں ٹائم گزار لیا, لیکن کچھ وقت کے بعد کیا ہوا, اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا. بہت سے مالدار ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد کیا ہوا, اللہ نے ان کو غریب بنا دیا. میرے محترم بزرگوں, اللہ رب العزت پریشانی دے کر بھی آزماتے ہیں, اللہ رب العزت مال دے کر بھی آزماتے ہیں, اللہ رب العزت مال چھین کر بھی آزماتے ہیں. اصل کیا ہے؟ انسان ہر حال کے اندر صرف اللہ رب العزت کو یاد رکھے. اگر انسان کے اوپر پریشانی آئی, وہ پریشانی کے اندر انسان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیروں کے پاس گیا ہے, اس سے میرے محترم بزرگوں اللہ رب العزت ناراض ہو کہ میں نے پریشانی دی اور پھر کیا کر رہا ہے, مجھے چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے, مجھے چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے. اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا حل بھی اللہ رب العزت کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں تو اس کا ذکر نہ کریں, پہلے انسان کو چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد انسان 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ رب العزت سے کہے اور اللہ سے رو کر کہے. اگر نہیں روئے جا رہا تو رونے کی شکل بنا لے اور اللہ سے گل گلا کر کہے کہ اللہ میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے اور اس کا حل صرف اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ میں ہے. جب انسان یہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ رب العزت سے کہے گا تو اللہ اس کی پریشانی کو ضرور حل کرے گا. اب ان نے لوگوں سے ان نے اللہ رب العزت سے کہہ دیا, اللہ کے سامنے رو لیا, پیٹ دیا. اب انسان کسی انسان سے کہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ تو نہیں کہ اللہ رب العزت خود آئیں گے پریشانی حل کرنے اس کا, یا اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجنے کے جاؤ اس کی بندی کی پریشانی ختم کر دو. نہیں, اللہ رب العزت سے جب انسان دعا کرے گا, اللہ کے سامنے گڑگڑائے گا, تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. اور راستہ جب بنتا ہے, نکلنے کا ذریعے جو بنتے ہیں وہ ہم لوگ اور آپ لوگ بنتے ہیں. انسان ہی تو بنتا ہے انسان کی پریشانی کا حل. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں, ہر حال کے اندر انسان کو اللہ رب العزت کو یاد رکھنا چاہیے. رکھنے کی انشاءاللہ کچھ بھی پریشانی اللہ سے کہنا ہے, کسی کے پاس نہیں جانا. سب سے پہلے اللہ کے پاس آئیں گے, اللہ سے کہیں گے, اس کے بعد کسی اور کے پاس جائیں گے. اس سے پہلے کسی کے پاس ہے نا نہیں جانا. اور جہاں کہیں بھی اس حال کے اندر بھی وہیں اللہ کو توبہ کریں, اللہ سے کہہ دیں وہیں پر. نماز کا وقت بھی اگر نہیں ہے تو فوراً وہیں سے اللہ سے دل کے اندر کہنا شروع کر دیں, یا اللہ دیکھ آپ پریشانی کا حل کرو, یا اللہ یہ پریشانی آئی ہے اللہ سے نمٹا دو. اور اپنے اعمال کو نگاہ ڈالیں کہ ہماری زندگی میں اعمال چل رہے کیسے. انسان اپنے اعمال کے اوپر بھی نگاہ ڈالنے چاہیے. 2-3 باتیں عرض کرنی ہے اور آپ سے. کریڈٹ کارڈ کا چل رہا ہے نا مسئلہ, کریڈٹ کارڈ بنوانا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ یوز کرتے کریڈٹ کارڈ. پیٹرول پمپ میں گیا پیٹرول ڈلوانے کے لیے, اور تمہارے صاحب کھڑے تھے, کہنے لگے کہ جی کریڈٹ کارڈ بنوا دو. میں نے بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے. تو کہیں کوئی بیاج تو اس میں ہوتا نہیں ہے. اب کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ کیا ہے؟ 3 مہینے, یہ تو ہوتا ہے 3 مہینے تک اگر آپ نے پے نہیں کیا تب لگتا ہے بیاج ہے, ایسے تو ہوتا ہے. 3 مہینے تک آپ نے ہر مہینے لگتا ہے. آپ مہینے تو مہینے جمع کرتے رہیں گے, یعنی ٹرانزیکشن کرتے رہیں گے, تو پھر آپ پہ بیاج نہیں لگے گا, ورنہ تو آپ پہ بیاج دینا شروع ہو جائے گا. اب لوگ کہنے لگے کہ بھائی, ایک صاحب نے کہنے لگے کہ جی ہم تو بنواتے کریڈٹ کارڈ لیکن ہم تو بیاج چڑھنے نہیں دیتے اپنے اوپر, یعنی بیاج ہم لگنے دیتے نہیں ہیں, بیاج لگے اس سے پہلے ہم اپنی ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں. کریڈٹ کارڈ بنوانا جائز
نہیں، نہ بنوانا جائز ہے اور نہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے۔ کیوں؟ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں تو بیاج چلنے نہیں دے رہا اپنے اوپر، میں والا کام نہیں کر رہا اس سے بیاج لگے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جب ہم کریڈٹ کارڈ بنواتے ہیں تو اس کے اندر بینک سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سود کے اوپر معاہدہ کرتے ہیں۔ بھلے ہم سود نہیں دے رہے لیکن معاہدہ کہاں کا ہو رہا ہے؟ سود کا۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا بیاج لگ جائے گا، یہ تو ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ کام کرتے رہو گے تو بیاج نہیں لگنے کا، اور آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا فوراً کیا ہوگا؟ آپ کا فوراً بیاج لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ، اس لیے سود کا معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے نہ کریڈٹ کارڈ کو بنوانا چاہیے اور نہ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز لائف انشورنس کروانا بھی جائز نہیں ہے۔ ابھی آج کی تاریخ 2025 تک ابھی تک تو کوئی ایسا فتویٰ نہیں آیا کہ آپ لائف انشورنس کرائیں۔ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جب چاہے لے لے۔ کیا ہو رہا ہے لائف انشورنس کے اندر؟ اگر جب یہ مرے گا تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، مرنے پہ بھی پیسے مل رہے ہیں، مرنے پر بھی کیا مل رہے ہیں؟ پیسے۔ تو اس کی لائف انشورنس بھی باقی ہے۔ آپ بائک کا انشورنس ہے، وہ تو مجبوری انسان کرانا پڑے گا بھائی، نہیں تو پولیس پکڑ لے گی، اور جو چیزیں ہیں۔ لیکن انسان کو اپنے لائف انشورنس جس کو ہیلتھ انشورنس بھی کہا جاتا ہے، یہ لائف انشورنس ہیلتھ انشورنس دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کروانے ناجائز ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔